السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلھا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو آیت مبارکہ میں نے سورہ النساء سے پڑھی ہے، اس کے بارے میں تفسیروں میں ہے کہ مکہ مکرمہ میں کچھ لوگ رہ رہے تھے جو ہجرت نہ کر سکے، تو مشرکین مکہ ان پر ظلم کرتے تھے، جس تناظر کے اندر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور پچھلے دنوں جب یہ خبر چلی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی حافظہ اللہ تعالی، ان کی والدہ محترمہ وفات پا گئی، اور یقینی طور پر ایک ماں، اس کے کیا جذبات اور احساسات ہو سکتے ہیں اپنی اس اولاد کے بارے میں جو بے یور و مددگار طویل عرصہ سے دشمن کی قید میں اور اس کو سخت اذیت سے گزارا جا رہا، وہ ان کی رہائی کا خواب دیکھتے دیکھتے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میرے محترم بھائیوں، میں سوچ رہا تھا کہ ہماری جو مسلمانوں کی تاریخ ہے، یہ اس کا ایک حصہ ہے کہ ہسپانیہ کا ایک عیسائی تھا، اس نے اپنے بیٹی کی عزت کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کو پکارا، ان سے مدد طلب کی، تو طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ 12,000 کا لشکر لے کر وہاں پہنچ گئے، اور جاتے ہی کشتیاں جلانے کا حکم دے دیا، تاکہ ہم سرزمین کے اندر آئے ہیں ایک عیسائی بیٹی کی حفاظت کے لیے، تو اب ہم اس کا بدلہ لیں گے، ان کو سرنگو کریں گے یا پھر شہید ہو جائیں۔ ہماری تاریخ تو یہ ہے کہ ہم صرف اپنی بیٹیاں نہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، ہم تو ان کی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے بھی دور دراز کا سفر کرتے رہے۔ ہمارے اسلاف کی، ہماری اسلامی تاریخ کا یہ حصہ ہے۔ اور محمد بن قاسم، اس کا سندھ کے اندر آنا اور راجہ دہر کو شکست دینا، یہ سب باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اسلامی تاریخ اس بات سے بھری ہوئی ہے کہ مسلمان ہر دور کے اندر بہو بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنا جانتے ہیں اور کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ اور دوسرا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہماری جو بہن ڈاکٹر عافیہ ہے، آخر اس نے اتنی کون سی بڑی غلطی کر دی کہ ان کو پہلے یہاں سے اٹھایا گیا، افغانستان لے جایا گیا، تشدد کیا گیا بے پناہ، حتیٰ کہ ایک بیٹا ان کا شہید کر دیا گیا، پھر اس کو امریکہ لے گئے، 86 سال قید کی سزا سنائی۔ اس نے جرم کیا کیا تھا بقول امریکیوں کی کہ انہوں نے ہمارے فوجیوں پر گن تان لی تھی۔ گن تاننا، اگر ان کی بات مان بھی لی جائے، کیا افغانستان کے اندر
جو لاکھوں افراد شہید کیے گئے بمباری کر کے، کیا وہ کوئی جرم نہیں؟ عراق کے اندر حملہ کر کے لاکھوں افراد کو شہید کیا گیا، کیا وہ کوئی جرم نہیں؟ فلسطین کے اندر ہر روز شہید کیا جاتا ہے، قید میں ڈالا جاتا ہے، خواتین کو، بچوں کو جبر ہوتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر ظلم کی انتہا ہے۔ کیا یہ سارا ظلم اور سارا جو قتل عام ہے، کیا یہ جرم کے زمرے کے اندر نہیں آتا؟ صرف ایک مسلمان خاتون کا گن اٹھانا یہ جرم ہے، اگر بقول ان کے اگر یہ ثابت ہو جائے تب ہے۔ اور بھائیو، تیسری بات میں یہ سوچ رہا تھا، کیا آج ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں، بے بس ہو گئے ہیں، ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں، بے کس ہو گئے ہیں، بے بس ہو گئے ہیں کہ ہمارے اپنے ہی ملک سے ہماری بہن کو اٹھا کے لے جائیں اور پھر ہمارے حکمران اٹھ کے صبح یہ کہیں ہم امریکہ سے نہیں ڈرتے، ہم فلاں سے نہیں ڈرتے، ہم خود مختار ہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے، غلط بیانی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ غلامی کی بدترین شکل ہے، یہ غلامی کی بدترین شکل ہے جو اس وقت امت مسلمہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامی حمیت، غیرت، شرم و حیا وہ پیدا ہونا چاہیے کہ اس طرح کسی کی جرت نہ ہو کوئی باہر سے آئے اور بیٹی کو اٹھا کے لے جائے اور پھر نام بھی نہ لے۔ طویل عرصہ وہاں سے آئے خاتون صحافی، وہ آ کر بتائے کہ آپ یا بیٹی تو افغانستان کے اندر ہے۔ تو بھائیوں، ان کی والدہ کی دنیا سے رخصتی کے موقع پر پھر وہ یادیں، پھر وہ بے بسی، پھر وہ محتاجی، پھر وہ غیرت کے خلاف چلنے والی باتیں، وہ سب درد پھر نئے سر سے اٹھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جینا جو ہوتا ہے نا، جینا وہ غیرت مند آدمی کا ہوتا ہے، اور جو بغیرت آدمی ہے نا، اس کا جینا نہیں ہوتا، صرف دن پورے کرنے ہوتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔